اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی، ساتھ میں اس کے ایک بیٹا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، حضور گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں کو، گاؤں والوں کو چھوڑ کے آئی ہوں، بس آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ پر ایمان لے آئی ہوں، محلے والوں کو، گاؤں والوں کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، حضور پناہ دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے تم یہاں رہو۔ وہ عرض کرنے لگی، حضور میرا بیٹا آپ کی غلامی کرے گا اور میں آپ کے گھر کی خواتین کی غلامی کروں گی، آپ کے گھر کے کام دیکھا کروں گی۔ حضور نے اسے رکھ لیا، بیٹا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، حضور کی غلامی میں رہتا اور وہ گھر کے کام دیکھا کرتی تھی، اس لیے کیونکہ اس نے اپنے سارے رشتے ناتے توڑ لیے تھے، سب لوگوں سے رشتہ ناتا توڑ کے آئی تھی حضور کی بارگاہ میں۔ حضور کو جو بھی دیکھتا تھا حضور کا دیوانہ ہو جاتا تھا، حضور کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عورت عریضہ پیش کر رہی ہے، حضور نے رکھ لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹا مر گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام جماعت صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضور تشریف لائے، حضور کو بلایا گیا، حضور تشریف لائے، دیکھا کہ وہ انتقال کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس کو غسل دو، اس کے کفن کا انتظام کرو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی نماز جنازہ حضور پڑھائے۔ پھر حضور نے فرمایا، اچھا رکو، اس کی ماں کو خبر دو، اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ یار ماں تو ایسی ہوتی ہے نا، ماں کا پیار، ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کے بارے میں یہ سن بھی لے کہ اس کا بچہ موٹر سائیکل سے گر گیا یا سائیکل سے گر گیا، یہ ٹھوکر لگ گئی، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، اس کی ماں کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ اور جب ماں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے، تیرا بیٹا انتقال کر گیا، تو پھر اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، پھر اس کے دل کا حال کوئی کیسے سمجھ پائے گا۔ صحابی آئے اور اس خاتون سے کہا، اے خاتون چلو، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب اس نے اتنا سنا تو اس کی سانسیں رک گئیں، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی، چلی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، اور پھر بھاگتی دوڑتی حضور کی بارگاہ میں پہنچی جہاں بیٹا لیٹا ہوا تھا، بیٹا مر چکا تھا۔ پہلے تو رو رہی تھی، سانسیں رکی ہوئی تھی، لیکن جیسے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پاس میں حضور کو دیکھا، شانت ہو گئی، آنسو بھی بند ہو گئے۔ عرض کرنے لگی، حضور مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، حضور مجھے غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا، اس لیے کیونکہ ہر جاندار کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے، جانا ہے دنیا سے، اللہ نے دیا تھا لے لیا، آنسو کیا بہانا۔ لیکن یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار، میرے گاؤں والے، میرے گھر والے تانا ماریں گے، تانا کہ تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تب تیرا بیٹا مر گیا۔ یا رسول اللہ، مجھے کچھ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، لیکن یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ دار، محلے والوں کے تانے کیسے برداشت کروں گی؟ وہ جب تانے ماریں گے کہ تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے تب تیرا بیٹا مرا ہے، یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ابھی وہ اتنا کہہ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو بیٹے کا انگوٹھا پکڑا اور پکڑ کے کہا، اٹھ جا۔ جب اتنا کہا تو بیٹا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب اٹھ کے کھڑا ہوا تو ماں، ابھی تو آنسو نکل رہے تھے، رو رہی تھی، بے چین تھی دیکھ کر، اور کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا اسلام سچا ہے، آپ کا خدا سچا ہے، اللہ سچا ہے۔ اس دن سے اس کا بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اس دن سے اور زیادہ وہ پختگی اس نے حاصل کر لی اسلام میں، ایمان میں۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید مت توڑیں، مت کہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری مصیبتیں ہم پر ڈال دی، مت کہیں کہ ہمارا کام نہیں بننے والا ہے۔ ارے وہ کام بن جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کام بن سکتا ہے یا نہیں۔